السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائیکولوجسٹ کائنات عابد، اسلام آباد ریہیب کلینک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ سوشل آئسولیشن اور لونلینس کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اسے ریلیشن شپس یا لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کس طرح تھرو آؤٹ دیئر لائف وہ کس طرح سے ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے میں موجود ہو کر بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، سوشل آئسولیشن اور لونلینس میں، کس طرح یہ ہماری کوالٹی آف لائف اور ریلیشن شپس کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا اس میں کیا رول ہے، ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور کیا یہ نفسیاتی امراض کی بھی وجہ بنتا ہے، اس میں کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ نوجوان نسل میں نا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، سب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہے، کوئی انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ریلس بنا رہے ہوتے ہیں یا کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ گیمز میں مصروف ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں، بہت زیادہ فرینڈ سرکل تو بہت بڑے ہیں لیکن ایموشنل کنیکشن نہیں ہے کہ بندہ کسی سے کوئی بات شیئر کر پائے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی فیملی گیدرنگس میں یا فرینڈس مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہے، ہر کوئی فون پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، فون یوز کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے، اتنا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا ہم یہ سوشل آئسولیشن ہے یا یہ لونلینس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ ہم یہ کیا ایک ہی چیز ہوتی ہے یا ان میں کوئی ڈفرینشیٹ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ زندگی بدل رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، طور اتوار طریقے بدل رہے ہیں لوگوں کے۔ اس میں سے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، جس میں ہم سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بہت حد تک جو ہے نا وہ لنکڈ ہو چکے ہیں۔ ایون جو انٹرٹینمنٹ ساتھ بیٹھ کے بات چیت سے حاصل کی جاتی تھی، جو گپ شپ کی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کیے جاتے تھے، جو جسے ہم کمپنی کہتے تھے، ایک جو میل جول ہوتا تھا، وہ ایک ریئلسٹک ریلیشن شپ میں ہوتا تھا، نہ کہ ورچوئل لیول پہ ہوتا تھا، سوشل میڈیا کی حد پہ نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے، قصے کہانیاں کیا کرتے تھے، پرانے زمانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ انٹرٹینمنٹ اس وقت یہ ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انٹرٹینمنٹ ریپلیس ہوتی جا رہی ہے موبائل فون پہ۔ پہلے موبائل فون نہیں تھے تو ٹی وی آئی اور اس نے کچھ حد تک کنٹریبیوٹ کیا سوشل آئسولیشن کے۔ ایک ہی لاؤنج میں لوگ ہیں لیکن سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جو سوشل انگیجمنٹ ہے پرسنل لیول پہ وہ نہیں تھا۔ پھر جیسے جیسے چیزیں بڑھتی گئیں، وقت آگے گزرتا گیا، ٹیکنالوجی آتی گئی، اور اس ٹیکنالوجی نے ہمارے جو حقیقی رشتے ہیں، تعلق ہیں یا تعلقات ہیں، وہ کم کرتے چلی گئی ہے، اور اس نے امپیکٹ کیا۔ یہ ٹول ہے جو ہم نے پے کر رہے ہیں اور ہم آگے پے کرتے چلے جائیں گے، اور جب تک ہم سیریسلی ان چیزوں کو دیکھیں نا۔ تو پھر کرتے کرتے اب یہ ہو چکا ہے کہ سیل فون ہے، تو بیسیکلی اٹس اے منی ٹی وی جو آپ کے پاس ہے، اور آپ اپنی مرضی کا کنٹینٹ واچ کر سکتے ہیں کہیں بھی، کسی بھی جگہ، جب آپ چاہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، فون کا ایک ایڈکٹیو ریلیشن شپ بن گیا ہے۔ اور جیسے انسان کی نیچر ہے، جس میں جو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو قرآنکلی جو اسلام نے بھی، قرآن میں بھی اللہ نے انسان کی نیچر بتائی ہے، تو انسان شروع سے ہی اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہے، کہ وہ انگیج کرتا ہے تھرو انٹرٹینمنٹ، پلے ہے، گیم ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا جو پلے ہے، گیم ہے، یہ ساری جو ڈسکشن ہے ہیومن سائیکی، اس لیے میں ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم لیٹر آن ڈیولپ کر سکیں اس پہ کہ ہماری سوشل آئسولیشن یا یہ چیز یا موبائل فون اتنا امپورٹنٹ کیوں بنا۔ اس کے لیے میں ایک لاجیکل ریزننگ ڈیولپ کر رہا ہوں۔ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو ہے نا پلے چاہیے، گیم چاہیے،
وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہوتا ہے, ماں باپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اس کو کڈل کر رہے ہیں, تو اس کے لیے وہ گیم ہے. جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں گیم بڑھتے چلے جاتے ہیں, سوشل سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے موبائل فون آ جاتا ہے تو گیم جو ہے, جو فزیکل گیمز ہیں جہاں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ جو ویڈیو گیمز میں چلے گئے. تو آپ گیم کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. تو پھر وہ انٹرٹینمنٹ ایک اور ہماری ویکنیس ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. گیم ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ گیمز کھیلنا ہے ہی ہے. فار ایگزامپل کھیل کود بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے. انیشلی بچہ سوشل ریلیشن شپ کھیل میں بناتا ہے. یہ پارک کیوں بنے ہوئے, جھولے کیا ہوتے تھے, یاد ہے پہلے وہ جھولے والے گلیوں میں آتے ہوتے تھے, وہ ڈھولکی بجاتے تھے, لوگ جمع ہوتے تھے, میلے لگتے تھے. ان میلوں میں کیا تھا, کھیل کود تھا, انٹرٹینمنٹ تھی. تو یہ بیسک ہیومن سائیکی ہے کہ یہ ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں, ہمیں ان میں ایک پلیئر فیل ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس پہ انگیج ہوتے ہیں. اور یہ ایڈکٹیو انگیجمنٹ بھی کنورژن ہو جاتی ہے, یہ پلے ہے جو انٹرٹینمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے آگے بھی کچھ سٹیجز ہیں لیکن وہ ابھی اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ ہی رہتے ہیں سوشل آئسولیشن اور اسی پوائنٹ آف ویو میں. سو ایڈکٹیو نیچر گیمز میں بھی اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. یہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ہم انہیں ایکٹیولی سیکھ کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو ابزارو کر لیتے ہیں. جب آپ ابزارو ہوگے, کسی طرح سے لنک ہوگے, تو یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے سوشل ڈس انگیجمنٹ کے لیے, جسے سوشل آئسولیشن کہتے ہیں, اور یا پھر یہ لیٹر آن ڈیولپ کر سکتا ہے لونلینس. اچھا, سوشل آئسولیشن لونلینس میں ایک ڈفرینس, ایک فرق ہے. سوشل آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 لوگ موجود ہیں اس روم میں اور ہم آپس میں بات نہ کریں اور کہیں اور مصروف ہیں, چاہے وہ ہم کتاب پڑھ رہے ہوں یا موبائل فون پہ کوئی ریلز دیکھ رہے ہوں یا کوئی گیم کھیل رہے ہوں. تو سو ہم موجود ہیں روم میں لیکن انٹرٹین نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے, انگیج نہیں کر رہے. اور آہستہ آہستہ یہ انگیجمنٹ کم سے کم ہوتی چلے جائے. دوست ختم ہو رہے ہیں, کم ہو گئے, لوگ بہت کم ہیں, ہم لوگوں میں جانا نہیں پسند کرتے, لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا یا بات کرنا نہیں پسند کرتے, اور سوشل انٹریکشنز بہت ریلیٹیولی ڈکلائن ہو جائے. یہ سوشل آئسولیشن ہے. ٹھیک ہو گیا کہ آپ کے پاس دوست احباب نہیں ہیں, آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں جن سے آپ بات کریں, اور آپ نے خود کو میں بھی ایک کمرے میں بند کر لیا ہے یا سوشلی آئسولیٹ کر دیا ہے, خود کو الگ کر لیا ہے اور سوشل آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. دوسری طرف لونلینس ہے. لونلینس ایک آپ کی سبجیکٹو فیلنگ ہے, ایموشن ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو سیڈنس. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیڈنس اور اس میں ملی جلی کچھ کیفیات ہوتی ہیں, لیکن جو تنہائی کا احساس ہے وہ اس میں پرومیننٹ ہوتا ہے. اداسی جیسے سیڈنس میں کہتے ہیں نا, ایک اداسی پروفاؤنڈ ہوتی ہے تو ہم اسے سیڈنس کہتے ہیں, لیکن اس میں اداسی پلس اکیلا پن, تنہائی, کہ آپ لوگوں میں موجود بھی ہیں لیکن آپ کی جو فیلنگس ہیں سبجیکٹو لیول پہ آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں, لونلی فیل کر رہے ہیں, ایون دو آپ لوگوں میں موجود ہیں, ایون دو آپ کے ساتھ ریلیٹیوز ہیں, فرینڈز ہیں, فیملی ہے, پھر بھی آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں. اس کو لونلینس کہتے ہیں. اور یہ بھی جو ایک ان کا بیسک ڈفرینس ہے لونلینس کا اور سوشل آئسولیشن کا. سر ذکیر, جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ لونلینس اور سوشل آئسولیشن میں میجر ڈفرینس یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں میں بیٹھ کے بھی تنہا محسوس کر رہے ہیں یا آپ لوگوں میں موجود ہو کے بھی اکیلے کسی نہ کسی انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر جیسا کہ دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے جب یہ سب سوشل میڈیا ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتا تھا, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہوتا تھا کہ بچوں کی لائف میں کیا چل رہا ہے, سب انوالوڈ ہوتے تھے. جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے لوگ تنہا ہوتے جا رہے ہیں, ایون وہ دوستوں کے درمیان ہیں, ایون فیملی ممبرس کو, بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بھائی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یا میری بہن کی لائف میں کیا چل رہا ہے. یہ نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ عمر کے ہر حصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس لونلینس کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, سمپل سی بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ شور شرابہ بھی ہے, ہنگامہ ہے, لوگوں کا آنا جانا لگا ہے, کبھی کون آتا ہے کبھی کون آ رہا ہے,
اور رنگ برنگی جو ہے نا وہ روشنیاں بھی موجود ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کنسنٹریٹ کریں اور آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، چاہے فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، بایولوجی لے لیں، آپ نے ایک چیپٹر ہے اس کو کنسنٹریٹ سے پڑھنا ہے اور آپ نے اس چیپٹر کی سمری لکھنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ کیسے ایزی ہے آپ کے لیے یا مشکل ہوگا؟ ایک انڈیویجول کے تحت سوچ کے مجھے بتائیں. کیونکہ آپ کو بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں تو آپ اوبویسلی کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں ہاں پھر ایک چیز پہ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوں اور بہت اچھی اچھی چیزیں، فار ایگزامپل اٹریکشنز اگر آپ کے انوائرمنٹ میں موجود ہیں، تو آپ نے جس چیز پہ جو ضروری چیز ہے، جس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ موٹیویشن اور ایفرٹ چاہیے ہوگی کہ آپ اس ایک پوائنٹ پہ کنسنٹریٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی وی ہوتا تھا، لیکن وہ ٹی وی کے زمانے کی بات کرتا ہوں میں، موبائل فون آنے سے پہلے کی بات ہے. تو ٹی وی ایک جگہ پہ، وہ موبائل نہیں تھا، وہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا، فکسڈ ہوتا تھا، اور آپ اس کو یوز کر رہے ہو، اور جب آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو تو سوشل ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اب یہ آپ کے پاس چلتا پھرتا ہے، آپ گھر پہ ہو، آپ آفس میں ہو، آپ میٹنگ میں ہو، آپ ایون ریسٹورینٹ پہ ہو، آپ کسی بھی جگہ پہ ہو، ایون آپ ٹریول میں ہو، آپ کے پاس موبائل فون ہے اور یہ چلتا پھرتا ٹی وی آپ کے ساتھ موجود ہے، چلتا پھرتا پیکیج آف انٹرٹینمنٹ آپ کے ساتھ موجود ہے. تو جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ریزن دیا تھا کہ انسان کی سائیکی میں ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ اور جو پلے ہے، گیم، پلے کسی قسم کا بھی پلے ہو سکتا ہے، گیم آپ کسی بھی ایج کا بندے سے پوچھ لیں، وہ کوئی نہ کوئی گیم کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی اسے پلے ہے، اسے پسند ہے، انٹرٹینمنٹ اسے پسند ہے. ہم انٹرٹینمنٹ ایکٹیولی سیکھ کرتے ہیں. یہ اللہ نے یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہماری سائیکالوجی میں یا ہماری جو باڈی ہے اس میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی کریونگ رکھی ہوئی ہے، یہ کچھ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. سو ڈسٹریکشنز بیسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ایزیلی آپ چلے جائیں اور آپ کنیکٹ ہو جائیں اور پھر ٹائم آپ کا وہاں پہ چلا جائے گا. تو یہی وہ بیسک ریزن ہے، یہ بیسک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اویلیبلٹی کتنی ایزی ہے انٹرٹینمنٹ کی آپ کے پاس، اور انٹرٹینمنٹ ہونا، اس میں جانا، یہ ایڈکٹیو یوز ہمارے اندر موجود ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان ڈسٹریکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آس پاس موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر پاتے. اور ایز کمپیئر ٹو دس ینگ جنریشن، اور ہم پہلے کی بات کریں اور ابھی کی بات کریں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ ایزی ہیں، ایکسیس بہت ایزی ہے. تو وہ اب فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ اور جو پلے ہے، اس کے لیے یہ پلے بیسک ہے، پھر انٹرٹینمنٹ ہے، ان کو دونوں کو مرج کر لیں. تو اس کو آپ نے گیج کرنا ہے. اگر آپ اس کو گیج نہیں کریں گے، آپ اس کو پراپرلی ٹیلر نہیں کریں گے اپنے لیے، تو یہ ایکسیسو ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایکسیسو جیسے یہ ہوگا، یہ بڑھ جائے گا، تو یہ آپ کے لیے سوشل آئسولیشن کو کنٹریبیوٹ کرے گا اور آپ کے لیے لونلینس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کچھ نہ کچھ لوز کریں گے. تو جب آپ لوز کرنا شروع کر دیں گے فار ایگزامپل، تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر لونلینس بڑھے. اور لونلینس کا جو تعلق ہے، یہ بیسیکلی کسی بھی لاس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ریلیشن شپ لاس ہو، کوئی سگنیفیکنٹ جو آپ کا لوڈ ون ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ کا جو بہت پیارا سٹی ہے جس میں آپ رہے ہوں، اور وہ آپ کا بڑا بلیورڈ سٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو، آپ وہاں سے ہٹ جائیں، آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے، آپ کی جاب چلی جائے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم یونیورسٹی پاس آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہمیں لونلینس فیل ہوتی ہے، کیونکہ اس انوائرمنٹ میں ہم ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں. فائنینشیل لاسز ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں لونلینس کو. ٹھیک ہے. سوشل آئسولیشن بیسیکلی ہم کہیں اور انگیج ہیں، یہاں نہیں انگیج ہو رہے. لونلینس اٹس اے سائیکولوجیکل ایشو جو آپ کے اندر چل رہا ہے، پرابلم چل رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز آپ نے فیس کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لونلی فیل کر رہے ہیں. اور ایون آپ کے ساتھ گھر والے موجود ہیں لیکن آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ موبائل فون پہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا میں انگیج کروں،
بات چیت کروں. اگر کوئی بات کرے گا بھی تو آپ ایک دو جواب دے کے پھر چپ ہو جائیں گے اور وہی پروفاؤنڈ لونلینس میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے اندر اسی احساس میں ہیں اور دل نہیں چاہتا, اور پھر وہ ساری فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ سارے وہ کنٹریبیوشن یا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں لونلینس میں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ سوشل آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل آئسولیشن آپ کا ایک فردر ایکسٹینشن ہے. جو سوشل آئسولیشن کی جو ایکسٹینشن ہے فردر, وہ لونلینس ہے. فار ایگزامپل فرسٹ اسٹیپ سوشل آئسولیشن ہے, سیکنڈ اسٹیپ لونلینس ہے. فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ پریورٹائز انٹرٹینمنٹ کو, پلے کو, موبائل فون, ان چیزوں کو کیا ہوا ہے, تو آپ کی قیمتی رشتے تعلق آپ سے وہ افیکٹ ہوں گے. وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کریں گے. آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ٹھیک نہیں ہوگی. تو ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جو انٹرپرسنل سکلز ہیں, جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے, اس کی ڈیولپمنٹ اچھے سے نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگوں میں انگیج ہی نہیں کر رہے ہو. اور جب آپ کافی ٹائم گزر جائے گا تو آپ کے تعلق کم ہو جائیں گے, فرینڈس کم ہو جائیں گے. اگر کوئی کیئرنگ فرینڈ ہے یا کوئی کیئرنگ ریلیشن شپ ہے, وہ بھی آپ اتنا پریورٹائز اس کو نہیں کر رہے, ٹائم نہیں دے رہے, تو لوگ افینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے, اور آپ کہیں اور انگیج ہو, وہ کہیں اور انگیج ہو جائیں گے ان ٹرم آف انٹرٹینمنٹ. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, وہ ریلیشن شپ لوز ہو چکا ہوتا ہے, وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں اس پہ جو ہے وہ گلٹ بھی فیل ہوتا ہے, بیڈ فیل ہوتا ہے, اور لونلینس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ساری ایک سٹیجز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں سوشل آئسولیشن کو بھی, اور سوشل آئسولیشن فردر جو ہے وہ ایک پروفاؤنڈ لونلینس کا شکار ہو سکتے ہیں انسان, اور وہ لونلینس آپ کو لیڈ کر سکتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو, جس میں اسپیسیفکلی ڈپریشن کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سر آج کل کی جو ہم نے دیکھا ہے نا, ریگارڈلیس آف ینگسٹرز, ہر جنریشن کے جو لوگ ہیں نا, سوشل میڈیا پہ بہت ان ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا جسٹ ٹویٹر ہوتا تھا, فیس بک ہوتا تھا. آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, اسنیپ چیٹ ہے. اس میں ہر جو ہے نا وہ ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ اویلیبل ہے. تو سوشل میڈیا کا کیا رول ہے آئسولیشن کو مزید؟ دیکھیے وہ انٹرٹینمنٹ ہے نا, آپ کو شارٹس بڑی فنی سی اور وہ اس قسم کی انٹرٹیننگ جو ہے نا ریلس مل رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک فل ہول پیکیج ہے. اور پھر آپ اس میں جیسے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو نمبر آف ریلز مل رہی ہیں کہ آپ کو 50 ریلز ملی ہیں ٹو واچ آن انسٹاگرام, ایسا نہیں ہے, انفینٹی ہے. آپ 10 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ ان پہ انگیج اس طرح سے اس انٹرٹینمنٹ میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے, ہماری ہے ایک نیڈ. ہم نے اس کو گیج کرنا ہے, اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے کہ ہم ہر چیز میں جیسے بیلنس ہونا چاہیے تو اس میں بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں جیسے ہم کہتے ہیں ورک پلیس اور ورک ریلیٹڈ انگیجمنٹ, فیملی ریلیٹڈ انگیجمنٹ بیلنس کرنا ہے, ورک فیملی بیلنس, ہر چیز میں بیلنس ہے. تو بیلنس بیسیکلی ہر ایریا میں چاہیے. اللہ نے انسان کو بیلنس بنایا ہے, بیلنسڈ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ بیلنس ہم نے ہر ڈومین میں, لائف کی ہر ڈومین میں چاہیے ہمیں. اور ہم اتنا ویجیلنٹ ہوں یا اتنے سینسٹیو ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کون سا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی آؤٹ گروتھ ہو رہی ہے, اور میں بہت زیادہ کسی ایک سائڈ پہ انگیج ہو رہا ہوں اور دوسری سائڈ سے میں مس کر رہا ہوں چیزوں کو. تو ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہے, ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا, ریلز انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے ساتھ انفارمیشن ہے. آپ کے جیسے جو انٹرسٹ ہے, جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا اس کو فلڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ کو ویسا ہی کنٹینٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بورنگ کنٹینٹ نہیں ملے گا, آپ کو وہی کنٹینٹ ملے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. تو جیسے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے نا. تو بیسیکلی سوشل میڈیا آپ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ آپ کی سائیکی اور آپ کی جو انٹرٹینمنٹ کا ایک پلیئر سیکنگ ہے,
وہ اس پلیئر کے اکارڈنگ آپ کو فیڈ کر رہا ہے نا, وہ الگوریتھم اسی طرح سے ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ گھنٹوں انگیج ہو سکتے ہیں اور آپ بور نہیں ہوں گے. تو آپ کا سگنیفیکنٹ پورشن آف ٹائم گزر جاتا ہے اس میں, اور آپ کو جب تک ریئلائز ہوتا ہے تب تک پرابلمس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سر الگوریتھم کی جیسے آپ نے بات کی نا کہ اے آئی ہوتا ہے وہ آپ کا دیکھتا ہے کہ آپ کا پریفرنس کیا ہے کنٹینٹ کا, اسی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کل نا ہماری جنریشن میں نا ایک یہ بھی مسئلہ بڑا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کسی کے ساتھ ہوا آرگیومنٹ, ٹھیک ہے, گھر میں فیملی ممبرس کے ساتھ, سبلنگس کے ساتھ, ہمیں کوئی بات بری لگ گئی, ہم ریلس دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی سیڈ ریل ہے یا کوئی اس طرح کی ایموشنل اوور ویلم کوئی کنٹینٹ ہے, ہم نے وہ دیکھ لیا ہے. اب ہم نے لائک کر دیا ہے تو سارا کنٹینٹ ویسا ہی الگوریتھم ہمارا شو ہونا شروع ہو جاتا ہے, سیڈ اور وہی جو ہمارے بیسیکلی وہ آپ کے موڈ کے اکارڈنگ آپریٹ ہو رہا ہے. جیسے جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں نا وہ ان کو, اور ایون ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم پرسیو غلط کر لیں, کسی کے انٹینشنس نہ ہوں ہمیں ہرٹ کرنے کے, بٹ ایک چیز ہمیں وہ بری لگ گئی ہے اب, اور ہم کنٹینٹ بھی ویسا دیکھ رہے ہیں جو اس چیز کو اور بڑھا رہی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اگر بہن بھائیوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ یا کسی اور کلوز ون کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ چل رہی ہے, اس میں وہ چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے, آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, پیسو اگریسو جو ہے نا وہ آپ اسٹیٹس بھی لگانا شروع کر دیں گے. بالکل ایسا ہی آج ہم نے دیکھا ہے. اور کیا ہے کہ ہم اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہو گئی. آپ کو ویلیڈیشن مل رہا ہوتا ہے تھرو سوشل میڈیا, اور آپ کی جو وہ فیلنگس ہیں وہ فردر انہینس ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ویلیڈیٹ ہو رہی ہیں, اور آپ کو پھر آپ کو فار ایگزامپل آپ اسی موڈ میں زیادہ دیر تک رہیں گی, اور اس سے ہمارے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے کلوز ون یا لوڈ ون کے ساتھ, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ایک چیز ہمیں, اگین آپ کی بات ویلیڈیٹ, ایک چیز نے مجھے ویلیڈیٹ کر دیا کہ جو میں سوچ رہی ہوں, جو میں فیل کر رہی ہوں, یہ ایسا ہی پرسپیکٹیو ہے. تو اس بارے میں آپ ہماری جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی یہ جو اس طرح کی ریلز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ اسی ایموشن کے ساتھ ڈیول کریں, رکے رہیں, اس پہ رہیں, اور اس کو فیل کرتے لیں فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور جب تک آپ انہی فیلنگ کے ساتھ رکے رہیں گے کسی ایک پوائنٹ پہ, تو بیسیکلی آپ جو ہے نا, ایک تو لیٹ گو نہیں ہوگا, جسے لیٹنگ گو کہتے ہیں, کہ آپ کسی کو معاف کریں, آگے بڑھیں, اور جو ہے نا جو قصہ ختم کریں نا, جسے ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ جی, یہ والا سین نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ سوچ ہی نہیں رہے ہو, آپ انہی فیلنگز میں رکے ہوئے ہیں, اور آپ کا جو سوشل انٹریکشنز اور انٹرٹینمنٹ ہے وہ سیم ایک ہی فیلنگ کو فیڈ بھی کیے جا رہی ہے, سو ری فیول ہو رہے ہیں آپ ایک ہی دوبارہ سے فیل ٹھیک ہے. تو ڈیولنگ ہے, اور کسی بھی ایموشن پہ آپ اگر ڈیولپ کریں گے تو وہ ایموشن آپ کو زیادہ پروفاؤنڈلی امپیکٹ کرے گا, اور آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ چینج نہیں ہوگی. تو سوشل میڈیا کا ایک تو یہ بھی کنٹریبیوشن ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈس انگیج کریں گے, اور لاجیکلی بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی فیلنگز, ایموشنز کیا ہیں, اور اپنی فیلنگز, اپنی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ایکٹیولی دیکھیں, چیک کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. کئی دفعہ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں کہ ہم ان سے ان اویئر ہیں, ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہم کس موڈ میں ہیں, کس ایموشن میں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک روبوٹک قسم کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں, نمنس ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنا جاننا بھی ضروری ہے. میں سیڈ ہوں تو کیوں سیڈ ہوں, اس کو لاجیکلی کیسے ٹریس کر سکتے ہیں, اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے, تاکہ آپ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ معاف کریں اور آگے بڑھیں, اور وہ جو ہے معاملہ جو ہے نا وہ آگے بڑھائیں, تاکہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. تو سر جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ کیسے سوشل میڈیا امپیکٹ کر رہا ہے, کیسے ہماری کوالٹی آف لائف پہ اس کا اثر ہو رہا ہے, اور کس طرح لونلینس بڑھ رہی ہے. اب ایک انسان تنہا محسوس کر رہا ہے, لوگوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے, دوستوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ تنہا محسوس کر رہا ہے. اب اس انسان کو کیا کرنا چاہیے, اس انسان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. سائیکالوجی میں ایون کسی بھی پرابلم کا سلوشن کیا ہے, کسی بھی پرابلم کا, کہ آپ سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ یار ہاں مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں مسئلہ ہے. تو دنیا میں بھی جتنے بھی فورمز ہیں, ہمارا پہلا جو, جیسے فار ایگزامپل UN میں آپ کوئی بھی مسئلہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہو تو آپ کہتے ہو مسئلہ یہ ہے بھائی. جیسے فار ایگزامپل مسئلہ کشمیر, مسئلہ فلسطین کا, تو پہلے اسے مسئلہ, جیسے ایران کا مسئلہ, تو بیسیکلی آپ اسے کہتے ہیں کہ ایز اے پرابلم اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ دس از اے پرابلم فار ہیومینٹی, فار آل آف اس.
تو بیسک یہی ہے کہ کسی بھی پرابلم کا سلوشن پہلے نہیں آتا، پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ مسئلہ ہے بھائی. جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کیونکہ پرابلم ہے تو اب سیکنڈ کیا ریکاگنیشن، آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ریکاگنیشن ہے کہ آپ ریکگنائز کرو کہ اوکے آپ میں کس ایریا میں یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے، کیسے کس سیویریٹی کے ساتھ آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہم لونلینس کی بات کر رہے ہیں تو ایموشنلی آپ کیا فیل کرتے ہیں، بیہیویئرلی کیا فیل کرتے ہیں. ایسا آپ دیکھیں ہر ایک انسان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے سیم ڈیزیز میں. فار ایگزامپل سوشل آئسولیشن لونلیس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو 10 لوگ اگر سوشل آئسولیشن لونلیس میں ہیں تو 10 لوگوں کی سیویریٹی ڈفرینٹ ہوگی، 10 لوگوں کا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں کامن ہوں گی، کچھ چیزیں انکامن یونیک فیچرز ہوتے ہیں، جیسے یونیک کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ہر ایک کا جو کیپیسٹی ہے، جو بلیف سسٹم ہے، جو اسکیما ہے وہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ریئلٹی میں کیسے کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، آپ کیسے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، سوشل آئسولیشن میرے لیے کیا ہے، سوشل آئسولیشن آپ کے لیے کیا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. تو سبجیکٹیو فیلنگس کی بات جب کی جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میری سبجیکٹیو فیلنگ آپ کی سبجیکٹیو فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، میری سینسٹیویٹی آپ کی سینسٹیویٹی ڈفرینٹ ہے، تو ہر ایک لوگ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے آپ کو گیج کرنا ہے، دیکھنا ہے، میگنیٹیوڈ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، پھر دیکھنے کہ میں کیسے اس کو کوپ کر رہا ہوں. میں کوپ کیسے کر رہا ہوں، آئسولیشن کو یا لونلینس کو میں کیسے کوپ کر رہا ہوں. کیا میں بہت زیادہ ریلز میں یا بہت زیادہ سو کے، بہت زیادہ خود کو لوگوں سے الگ کر کے، اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر کے، یا کن اور چیزوں میں دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، یا میرا کیا بیہیویئر ہے، میں کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہوں، کوپ کر رہا ہوں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اڈیپٹیو ہے، میل اڈیپٹیو ہے. ایک اور کوسچن آ جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، وہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، یا وہ آپ کے لیے فیسیلیٹیٹنگ ہے. ہاں پھر آپ کو آنسر مل جائے گا کیونکہ جی ڈیمیجنگ ہے، ایکسیسو ہے، بہت زیادہ ہے. تو جیسے ہم یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کوئی بھی چیز بہت زیادہ بہتات میں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے آپ کو نکلنا چاہیے، بیلنس کی طرف آنا چاہیے. تو پھر آپ اپنا بیلنس ریسٹور کرنا ہے. اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا ٹائم بہت زیادہ ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کریں. لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو سیلف کانفیڈنس، انٹرپرسنل جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان پہ کام کریں. اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہتر کریں، اس پہ کام کریں کہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور پازیٹیو ویز کیا ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہا ہوں یا سوشل میڈیا پہ انگیج کر رہا ہوں، تو ریئل لائف فرینڈس ہیں یا نہیں ہیں. اور جو سوشل سپورٹ ہے، کیونکہ سوشل آئسولیشن لونلیس دونوں سوشل سپورٹ سسٹم ختم کر دیتی ہیں. آپ کے دوست ریئل نہیں ہیں، آپ کو اچھا مشورہ دینے والے نہیں ہیں، آپ کو سہارا دینے والے لوگ نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہو، یا ان کے ساتھ آپ جینونلی کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہو. تو اس کو ری ڈیولپ کرو، ری بلڈ کرو. یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا. اور پھر جیسے آپ کی ہابیز ہیں ان کی طرف جائیں اور ٹائم رکھیں. فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ ہے، میں نے جیسے کہا کہ پلے گیمز انٹرٹینمنٹ یہ ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے اس کے بعد کی اسٹیج میں ابھی ریویل کر دیتا ہوں، ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. جیسے اس کے بعد جو قرآن نے اسٹیج بتائی ہے کہ ہمیں بیوٹی ہے کہ ہم جو اچھا رہنا، صاف. اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کھیل کود سے ریلیٹڈ ہے، اس کو کپڑے گندے ہیں صاف ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ گھنٹو جو ہے نا وہ مٹی میں بھی کھیلتا رہے گا، گلی میں بھی کھیلے گا، یہ بھی کرے گا. اسے گیم انٹرٹینمنٹ چاہیے. لیٹر آن فوکسڈ ہو جاتا ہے، کنگھی کرنا، کہیں پہ بھی ریفلیکشن دیکھے گا، کہیں پہ بھی شیشہ ہے تو ہم فوراً دیکھیں گے کہ میرے بال ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹین ایج سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. دین اپوزٹس، سیکس، جینڈر، یہ سارا ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل گروتھ ہے، سائیکو سوشل گروتھ اسے کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں. تو پھر یہ چیزیں بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. تو بیسیکلی سائیکولوجیکلی ہم ایوالو ہو رہے ہیں. ایموشنز، فوکس، پریارٹیز، چیزیں ڈفرینٹ فیل ہوں گی، آپ کا ویژن بڑھتا چلا جائے گا. اب آپ نے ان ساری چیزوں کو کیسے اپنے مطابق فوکسڈ ہو کے ایک منیمم ٹائم میں یہ پازیٹیولی کیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹائم فریم کیسے بنائیں، بیلنس آؤٹ کیسے کرنا ہے، اور تاکہ آپ ہر چیز کو
ریلیٹیو ٹائم دے سکیں, جو جتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ٹائم دے, تو سب چیزوں کو اٹینڈ کریں, نہ کہ کسی ایک چیز کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ پیدا ہو جائے. تو یہی بیلنسنگ ٹیکنیک ہے, اور یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشن, ریکاگنیشن ہے, اور دین اپنے ایموشنز, فیلنگ کو جاننا, دیکھنا, اور اپنے میل اڈیپٹیو جو بیہیویئر ہے یا کوپنگ پیٹرنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہی اس کی مینجمنٹ اور سلوشن ہے. سر جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ کیسے ہم اسے مینیج کر سکتے ہیں, وہ انسان جو سوشل آئسولیشن یا لونلینس کا شکار ہے وہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے. آپ وہ انسان جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ لونلینس میں ہے, آپ اس کو ایک ایڈوائس کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں, بیسک جو اس کے لیے ایک اگر مشورے کی بات کیجیے, ویسے مشورے تو کافی سارے چاہیے ہوں گے, لیکن ایک مشورہ جو میرا یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ وہ اڈیپٹیو میکانزم میں ہے یا میل اڈیپٹیو کوپنگ میکانزم یوٹیلائز کرنے ہیں, اور ان میں سے جو بھی سوال آئے اس پہ وہ جو ہے نا ایک پورا اپنا ڈیٹیلز لکھیں کہ ان کا پیٹرن کیا ہے, اسی پیٹرن کو وہ خود سوچیں کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. دیٹس اٹ. تو جی ناظرین, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسیج کر کے اپروچ کر سکتے ہیں, ہماری ٹیم آپ کو ہیلپ کرے گی. تو آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خدا حافظ.